بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بلال آ جائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارملی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں کہ ہمارے درمیان اس وقت فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے بانی چیئرمین مسرت اجاز صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی تمام ایسوسیشنز کے نمائندگان موجود ہیں، جس میں ڈی ایچ اے اسلام آباد راولپنڈی سے ریکا کی نمائندگی ہے، ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کی نمائندگی ہے اور بیریا ٹاؤن راولپنڈی کی نمائندگی ہے. تو بیسیکلی آج جو یہ پریس کانفرنس کے مین جو بات چیت کرنی ہے وہ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے چیئرمین اجاز خان صاحب بات کریں گے. جی، راولپنڈی چیمبر سے ہمارے ساتھ سردار تنویر صاحب نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت راولپنڈی چیمبر کی. تو ہم دعوت دیتے ہیں جناب چیئرمین اجاز خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 جنوری 2023 کو ہماری سرینا میں جو آل پاکستان ریئلٹر کانفرنس ہوئی، اس میں چند چیزیں طے پائیں. میں سب سے پہلے تو آپ پریس کے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. آپ لوگ جس مسئلے کو چاہیں بہت واضح اجاگر کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور جس مسئلے پہ آپ آنکھیں بند کر لیں پورا ملک آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی نمائندگی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ خصوصی طور پر اپنے چینلز اور اخبارات کو یہ ضرور کہیے کہ بزنس کمیونٹی کی شہ رگ ہے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی. یاد رکھیے، ریئل اسٹیٹ چلتی ہے تو بلڈر چلتا ہے، بلڈر کامیابی سے چلتا ہے تو ڈیولپر چلتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے طوطے کی طرح سنا ہوگا 42 انڈسٹریاں، کوئی 70 انڈسٹریاں، اس کے علاوہ کئی پیشے. اور اس تمام عمل کے چلنے میں جو سب سے بڑی مثال ہے کہ پچھلی حکومت میں جب ملک میں کووڈ آیا پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی، لیکن پچھلی حکومت نے یہ ریئلائز کر لیا کہ یار اگر ریئل اسٹیٹ کو چلائیں گے بلڈر چلے گا، بلڈر کو چلائیں گے ڈیولپر چلے گا، ان کے چلنے سے انڈسٹری چلے گی اور پھر ساری چیزیں بڑے شاندار انداز سے چلیں گی. نتیجے کے طور پر ریئل اسٹیٹ کو بہت بہترین فری ہینڈ ملا پچھلی حکومت میں، اور اس کے عمل میں آپ یہ سمجھیں کہ کووڈ میں ہماری معیشت اتنی شاندار تھی جو عام حالات میں نہیں تھی. ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم اس ملک میں جو دفاتر ہیں ہمارے، وہ تقریباً 2.5 لاکھ دفاتر ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے، اور 10 لاکھ بندہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہے. یہ واحد پروفیشن ہے جو ایک پیسہ لیے بغیر حکومت کے لیے اربوں روپے کا جنریٹ کرتا ہے ٹیکس، اور ملک کی معیشت میں مددگار ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پہ حکومت پاکستان کا ایک پیسہ نہیں لگتا، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو ملک کو اربوں کے حساب سے ہر سال میں دیتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں بھیجا ہوا 75% اپنا اثاثہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں ملک میں زر مبادلہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ریئل اسٹیٹ ہے، اس لیے کہ باہر کے رہنے والے پاکستانی کسی اور کاروبار میں یا ایون اپنے خاندان پہ بھی اعتماد کر کے لیٹ ڈاؤن ہوئے، لیکن باہر رہنے والے جس شخص نے بھی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا 10 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے 10 سال باہر مزدوری کر کے اتنا نہیں کمایا جتنا ریئل اسٹیٹ میں ہمارا پیسہ 10 سال میں بڑھا. ایک ملک کی بڑی اہم پروفیشن ریئل اسٹیٹ. حکومت کے ایوانوں میں آج کل ایک نئی چیزیں آ رہی ہیں. جب سے یہ حکومت آتی ہے نا جی، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب قوانین نافذ کرتے ہیں، وہ قوانین جس کی کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے، جو ملک کی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے، جو ایک عام انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، روزگار کے لیے بہتر نہیں ہے. اس قسم کے قوانین ریئل اسٹیٹ پہ ڈالے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر چیز بیٹھ جاتی ہے. اس وقت ملک کو زر مبادلہ کی یہ صورتحال ہے
کہ اگر کوئی شخص مارکیٹ میں $10,000 لینے کے لیے نکلے، آج کے دن میں ناممکن ہے کہ اس کو ملے گا، لیکن جب تک ریئل اسٹیٹ چلتی تھی آپ ایک دن میں $10 لاکھ خریدنے کے لیے نکلیں، کوئی ایشو نہیں تھا۔ باہر رہنے والے لوگوں نے اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں، پہلے اسلام آباد میں اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی کی رجسٹری ہوتی تھی تو اس پہ کوئی 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا تھا۔ ابھی وہی 1 کروڑ روپے کی اگر پراپرٹی آپ رجسٹرڈ کروائیں تو 14% لگتا ہے، یعنی 1 کروڑ پہ 4 لاکھ، تقریباً دگنے سے زیادہ ہو گیا ٹیکسز۔ اور پھر یہ جو ہماری حکومتوں میں بیٹھے ہوئے اکانومسٹ ہیں نا، بگ اکانومسٹ، ایک آج کل بڑا کامن لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جی ریئل اسٹیٹ نان پروڈکٹیو، ریئل اسٹیٹ میں پیسے کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں کیونکہ نان پروڈکٹیو ہے۔ میں ان کی عقل پہ ماتم ہی کر سکتا ہوں۔ صرف ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جو چیز بیان کر رہا ہوں اس طرح کی 1000 چیزیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے چلنے سے بلڈر اور ڈیولپر جب چلتا ہے، ایک چھوٹا سا آئٹم ماربل کے جو نکالنے والے کان کنی، اس سے کئی 1000 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ ماربل جب زمین سے نکالا جاتا ہے، کارخانے تک ٹرانسپورٹر جو لے کر جاتے ہیں، کئی 1000 لوگوں کا رزق وابستہ ہے۔ وہ ماربل جب کارخانے میں تیار ہوتا ہے، اس میں کئی 1000 لوگوں کا رزق وابستہ ہے۔ پھر وہ الگ ایک پالشنگ کے لیے جاتا ہے، کئی 1000 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ پالشنگ کے بعد جب وہ دکانوں تک آتا ہے تو راستے میں ٹرانسپورٹ میں ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ جب دکانوں میں پہنچتا ہے تو دکانوں میں ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ وہاں سے سائٹ پر جب آتا ہے، ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اور اس ماربل کو لگانے میں جو 5 لوگ کام کرتے ہیں، مستری، یہ اس میں ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو صرف ماربل کا ایک چھوٹا ٹکڑا کہا نا، ایک محتاط اندازے کے مطابق کان سے نکالنے تک، مکان پہ لگانے تک، اس میں کوئی 50,000 لوگوں کا روزگار آ چکا ہوتا ہے، ماربل کے صرف ایک ماربل کے آئٹم میں۔ اور آج میں حکومت کو کہوں کہ آپ 50,000 لوگوں کو روزگار دیں، خدا کی قسم گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے، اس ملک میں 50,000 بے روزگار لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی۔ اگر میں ریئل اسٹیٹ اور بلڈر کی یہ چیز گنانا شروع کروں کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار ہے، تو تمام مور اوور تقریباً 1 کروڑ لوگوں کا روزگار چلتا ہے اگر ریئل اسٹیٹ چلتی ہے۔ بہرحال حکومت آئی، بہت سارے ٹیکس لگائے۔ یہ ایک ٹیکس کو کہتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ڈیم ٹیکس۔ اچھا، ڈیم ٹیکس یہ کہتے ہیں، ہم ریئل اسٹیٹ کمیونٹی والے اس کو ڈریم ٹیکس کہتے ہیں۔ وہ جو رات کو بندہ خواب دیکھتا ہے نا کہ جی میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، کنگ بن جاؤں گا، یہ بھی کسی احمق اکانومسٹ کا ایک ڈریم تھا، اور اس کی انہوں نے ٹرانسلیشن یہ کی ہے فرضی انکم۔ فرضی انکم کیا ہے؟ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، اگر میں نے 5 پلاٹ خریدے کہ آج سے 30 سال کے بعد میں آؤں گا تو میں ان پلاٹوں کے ذریعے کاروبار کروں گا، اور ان پلاٹوں کی مالیت 50 کروڑ ہے، تو انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ اس سے جو آپ کو ہر سال انکم ہو رہی ہے وہ 5 لاکھ کی ہو رہی ہے، 1% آپ کو انکم ہو رہی ہے، زمین کے ٹکڑے پڑے میں کوئی انکم نہیں ہو رہی، لیکن یہ تصوراتی ٹیکس ہے کہ جی ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کو۔ تو اب جو بندے کی بھی پراپرٹی 2.5 کروڑ سے زیادہ انویسٹمنٹ کے طور پر ہے، 1% اس کا وہ ٹیکس ہر صورت ہر سال گورنمنٹ کو ادا کرے گا۔ جس کے پاس 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے وہ 5 لاکھ روپیہ ہر صورت حکومت کو ہر سال ٹیکس دے گا۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے حساب لگایا کہ کوئی 20 ارب روپے کا ہمیں ریونیو زیادہ حاصل ہوگا، صرف اس ایک کام سے 44 ارب روپیہ ریونیو واپس گیا ہے۔ اب آپ سوچیں وہ کیا عقل والی بات ہے کہ میری جیب میں 44 روپے کما رہا ہوں اور حکومت کے پیسوں کو آگ لگاؤ، میں تمہیں جدھر لے کے جا رہا ہوں وہاں سے تمہیں 20 روپے ملیں گے۔ تو کہنے والا کہے گا پاگل ہو، 44 ارب روپیہ کما رہے تھے، اس کا گلا گھونٹ کر یہ 20-22 ارب کی انویسٹمنٹ کے لیے آ گئے۔ پھر ایک ان کا ٹیکس ہے جی گین ٹیکس، وہ انہوں نے 5% اناؤنس کیا، اور پھر جب وہ سامنے آیا تو 7% تھا۔ ہم نے کہا اللہ کے ولی آپ نے ہمیں 5% کہا تھا۔ کہنے لگے جی ٹائپنگ مسٹیک ہے، وہ جو کلرک بادشاہ تھا نا اس سے غلطی سے 5 کی جگہ 7% لکھا گیا۔ تو ہم نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہنے جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب آپ 7% ہی دیں گے جب تک قومی اسمبلی یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ ٹائپنگ ایرر ہے۔
ابھی تک وہ ٹائپسٹ نے وہ کلرک نہیں ملا، وہ جس نے 2% کی غلطی کی تھی وہ آج تک ہی 7% ہے، ان کی غلطی کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گین ٹیکس میں آپ یہ دیکھیے ایک مدت دی تھی انہوں نے 5 سال کی، اب کہتے ہیں نہیں، یہ جو آپ کے والد نے آج سے 40 سال پہلے ایک حوالی خریدی تھی اب آپ کے نام پر آ گئی ہے، آج آپ اس کو بیچنے کے لیے آئے 4 کروڑ کی، تو جناب اس کے اوپر تو آپ ہمیں 8 لاکھ روپیہ ٹیکس دیں گے۔ کہا اللہ کے ولی میرے باپ کی کمائی تھی یار، نہیں ہماری طرف سے آپ کی کمائی 8۔ مختصر یہ ہے سر کہ اس طرح کے ٹیکسز ڈالے گئے ہیں، الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی جو ویلیو ہے وہ 20 سے 33% کم ہوئی ہے۔ پاکستان میں کئی ہزار دفاتر بند ہو چکے ہیں ریئل اسٹیٹ کے، نتیجے کے طور پر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اس ریئل اسٹیٹ کے نہ چلنے سے وہ انڈسٹریز جو اس ملک کی بنیاد ہیں، اس ملک کی بنیاد کون سی انڈسٹری ہے؟ بھاری انڈسٹری، جو ہلکی پھلکی چیزیں نا جی کاغذ پین یہ چائنا سے آ رہا ہے، یہ ہماری انڈسٹری ہم بند کر چکے ہیں۔ اس قسم کی ہلکی پھلکی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو ٹرک میں کنٹینر میں لدی ہیں اور کئی لاکھ ادھر آ گئے، اس انڈسٹریز کا تو ہم آلریڈی اپنی بے پناہ صلاحیتوں اور عقل مندی سے بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ اب جو انڈسٹری بچی ہوئی تھی وہ سیمنٹ کی، ریت کی، بجری کی، سریے کی، جو وہاں سے فیزیبل نہیں آنے کا۔ پچھلی حکومت کی یا پہلے اس حکومت کے آنے سے پہلے کارخانے 3 شفٹوں میں کام کر رہے تھے، سیمنٹ کے جتنی بھی ہیں 2 شفٹوں میں کام کر رہی تھیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مال تیار ہونے کے بعد گودام میں جائے۔ آج یہ حالت ہے کہ وہ تمام کارخانے ایک شفٹوں میں آ چکے ہیں، اور وہ جو مال تیار کر رہے ہیں اسٹور میں جگہ نہیں ہے، جہاں وہ کیش میں چیزیں بیچتے تھے اب وہ ہمیں کہتے ہیں 3 مہینے کا لون دیتے ہیں، 3 مہینے کے کریڈٹ پہ اٹھائیں، 6 مہینے کے کریڈٹ پہ اٹھائیں، ہمارے اسٹور میں جگہ نہیں ہے۔ کارخانہ ایک دفعہ بند ہو کے چلنے میں بہت ٹھیک ٹھاک اخراجات آتے ہیں، نتیجے کے طور پر کارخانوں کے مزدور بے روزگار ہوئے، جو کنسٹرکشن سے وابستہ لاکھوں لوگ تھے بے روزگار ہوئے۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کس عقل مند آدمی نے اس حکومت کو مشورہ دیا کہ اتنے لاکھ لوگوں کا روزگار چل رہا ہے، اتنے اربوں کا آپ کو ریونیو آ رہا ہے، اوورسیز پاکستانیز کے آپ کو دھڑ دھڑ پیسے آ رہے ہیں، آپ کے لوکل کارخانے چل رہے ہیں، صرف اس بات پہ کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے ریئل اسٹیٹ، اس کو ذبح کر دو، تو ذبح کر کے ٹیکسز کوئی 11% پہ لے گئے۔ آپ تمام اصحاب یہ ذہن میں رکھیے، اس ملک میں جتنا کرائم بڑھ رہا ہے، اس ملک میں جتنا اشتعال پھیل رہا ہے، راہ چلتے غلطی سے کسی کو کندھا لگ جائے نا مرنے مارنے کو تل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غربت، بے روزگاری، جھنجھلاہٹ۔ جب ایک بندے کا روزگار نہیں ہوگا، گھر میں اس کے بچے فاقوں سے رو رہے ہوں گے، آپ کا کندھا لگنے کے بعد وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، وہ پہلے ہی عذاب میں ہے۔ ایک بچہ جب یہ دیکھتا ہے ایک نوجوان میری ماں کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، مر رہی ہے، وہ ڈاکہ مارے گا سر، وہ ٹیلی فون چھینے گا، وہ کچھ نہ کچھ کرمنل کام کرے گا، کیونکہ وہ اگر میری طرح یا کسی کی طرح عام آدمی کی حیثیت سے کسی کو جا کے کہے کام دو، تو وہ ہاتھ دے کے کہتے ہیں یار تو ساری زندگی اینٹ کوئی نہیں اٹھائی، مزدوری کا کام ہے، تجھے کیسے دیں گے؟ تیرے نخرے اٹھائیں گے یا تیری مزدوری دیکھیں گے؟ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں اگر آپ ان چیزوں کو اجاگر کریں، نمبر 1 اگر ملک میں یہ حکومت روزگار چاہتی ہے، نمبر 2 اس ملک کے کارخانے چلانا چاہتی ہے، نمبر 3 اگر یہ ملک کا لا اینڈ آرڈر قائم کرنا چاہتی ہے، نمبر 4 یہ ملک میں زر مبادلہ چاہتے ہیں، تو ہر صورت میں انہیں ریئل اسٹیٹ کے تمام ٹیکسز کو 2022 جب یہ ہم پہ نافذ نہیں ہوئے تھے اس کے پہلے لیول پر لے جانا پڑے گا۔ یہ واحد طریقہ ہے جس سے ریئل اسٹیٹ چلے گی، بلڈر چلے گا، ڈیولپر چلے گا، روزگار چلے گا، امن ہوگا، زر مبادلہ آئے گا، اور ہمارا ملک یقینی طور پر بہترین انداز سے نہ صرف ترقی کرے گا بلکہ آگے بڑھے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ جو ہمارا چیئرمین صاحب نے بڑی تفصیلی بات چیت کی ہے، کچھ ہم نے چیزیں جو ہیں کنڈینس کر کے شارٹ لسٹ کر کے ایک اعلامیہ کی شکل میں آپ کو دی ہیں، اس کے اوپر ہم اگر چاہیں تو بات چیت کر سکتے ہیں، سوال جواب بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں گا، اگر کسی کا کویشچن ہو تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ڈیمڈ رینٹل انکم پہ چیئرمین صاحب نے بات کی ہے، ہمارا اس پہ مطالبہ یہ ہے جی کہ اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
بیکاز اس کی وجہ سے اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور خاص طور پہ اس کی وجہ سے زر مبادلہ کی جو ترسیل تھی، جو ہمارے باہر رہنے والے پاکستانی تھے وہ پاکستان میں آ کے پراپرٹیز خریدتے تھے، اس ٹیکس کی وجہ سے وہ ڈسکریج ہوئے ہیں اور زر مبادلہ کی جو ترسیل ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں بہت پیسہ آتا تھا، تقریباً اگر سال میں 32 بلین ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان آتے تھے تو اس میں سے 12-13 بلین ڈالرز جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہوتے تھے۔ تو خاص اس ایک جو ہے قانون، اس کی وجہ سے یہ جو ترسیل ہے یہ کم ہو گیا، اب لوگ بہت زیادہ ریزرو ہیں اپنی انویسٹمنٹ پاکستان کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے گین ٹیکس کی جو پہلے پرانی جو شرح تھی وہ 1% جو ہے وہ دیتا تھا سیلر، اور وہ 5 ایئرس تک لاگو تھی۔ اب جیسے لائف ٹائم کر دی، 1% سے اسے 2% کر دیا گیا اور لائف ٹائم کے لیے کر دیا گیا، اور نان فائلر کے لیے جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا 7% کر دیا گیا۔ تو ہمارا اس پہ مطالبہ یہ ہے جی کہ اسے واپس 1% پہ آنا ہے اور نان فائلر کے لیے 2% کر دیں، اور اس کی مدت وہی 5 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ایڈوانس ٹیکس جو بیسیکلی ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں، پہلے 1% ہوتا تھا، اس کو ابھی 2% کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے اگین زیادتی والی چیز ہے، اور نان فائلر کے لیے وہی 7%۔ اس کے علاوہ جو ہمارے تقریباً جب سے پاکستان بنا ایک مسئلہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہم یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ریئلٹرز ہم بولتے ہیں، ان کے کمیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی۔ ہم کہتے ہیں سروس چارجز ہمارے 2% ہونے چاہیے، جس پہ ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس کو لیگلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ قوانین میں ترمیم کر کے اس کو 2% کیا جائے، اور جو کمرشل بلڈنگز ہیں اور رینٹل جو بلڈنگز ہیں ان کا جو سروس چارجز ہیں وہ ایکولنٹ ٹو 1 منتھ کیا جائے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ چونکہ ابھی وہ DNFBP اور اس طرح کی شرطیں ہمارے اوپر لاگو کرتی ہیں، اور ہم تقریباً سب لوگ جو ریگولر کام کرنے والے ہیں ہم گورنمنٹ سے باقاعدہ انڈر لائسنس کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا وہ پراپر بینیفٹ نہیں مل رہا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی انفورسمنٹ کریں، جو نان رجسٹرڈ ڈیلرز ہیں، چلتے پھرتے ڈیلرز ہیں، ان کو روکنے کے لیے جتنے رجسٹرار آفیسز ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ صرف ان لوگوں کو ٹرانسفر کی اجازت ہونی چاہیے جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایز ریئل اسٹیٹ ایجنٹ رجسٹرڈ ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو اس میں مطالبہ ہے جی وہ یہ ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ اگر ثابت کرنے کے لیے نکاب یا اپنا پاسپورٹ شو کریں کہ میں ملک سے باہر ہوتا ہوں، تو اس کو فائلر تصور کیا جائے اور اس کو تمام جو ٹیکسز ہیں وہ معاف ہونے چاہیے تاکہ لوگ انکریج ہوں۔ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فارن کرنسی، ہماری جو ہے ہمارے پاس شارٹیج ہے۔ تو فارن کرنسی اس ملک میں لانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جو 32 بلین ڈالر ہمیں بھیجتے ہیں، 1-2 بلین کے لیے ہم کبھی ایک کی محنت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ہر جگہ پہ، خاص طور پہ جب وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ان کو فائلر تصور کیا جائے۔ اسی طرح سے ہمارا ایک اور مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ اکراس دی بورڈ ٹیکسز لگا دیتی ہے۔ بہت ساری سوسائٹیز میں جو فائل سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو جو پلاٹ کی ٹرانسفر کا ایکسپینس ہے اور فائل کی ٹرانسفر کا ایکسپینس ہے وہ برابر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پوزیشن والا پلاٹ ایک جگہ پہ اس پہ جو ایکسپینس آ رہا ہے اسی جگہ پہ جو نان پوزیشن پلاٹ ہے اس کا جو ایکسپینس ہے وہ ہاف ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ ہم مشاورت سے اگر یہ نہیں مانا جاتا سر ہم ٹائم لائن دے دیں گے۔ سردار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ چیئرمین صاحب نے تقریباً ساری بات کر لی ہے، مگر آپ وہ لوگ ہیں جو ہماری آواز
ایوان بالا تک بھی پہنچائیں گے اور اسی آواز کی ذریعے سے ہی ہمارے مطالبات سنے جائیں گے. میں تھوڑی سا ہی ٹائم دوں گا آپ لوگوں کا کہ یہ صرف ہمارے مطالبات نہیں، یہ اس طرح پوری پاکستانی قوم کے مطالبات ہیں. ایک ایسے مطالبات ہیں کہ جو پچھلے آپ 7-8-9 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بالکل ایسے بیٹھ گئی ہے جیسے پچھلے 75 سال میں کبھی نہیں بیٹھی. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے پراپرٹی کے اوپر اور ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکیجز دیے تھے وہ کچھ سوچ سمجھ کے دیے تھے. ان پیکیجز سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 75 سال میں کبھی بھی 6.54% گروتھ پاکستان کی کبھی بھی نہیں ہوئی جو سال 2021 اور 22 میں تھی. اگر ایک سٹیپ لینے سے، مگر اس کو دیر سے سٹیپ لیا گیا، وہ کوئی اتنی جلدی نہیں لیا گیا. ایک سٹیپ لینے سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم دینے سے اور اس کے ٹیکسز کو کم کرنے کی وجہ سے اگر آپ پچھلے 3-4-5 سال میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کس قدر زر مبادلہ آیا، فورن ریمیٹنس آئی. ایکچوئل یہ کوئی صرف 1-2 چیزوں سے نہیں چلتا، یہ ایک ایسا پیکیج تھا جس کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے نمبر 1 پہ بینک ریٹس کو کم کیا گیا جو آج واپس بہت بڑھا دیے. تو 4% تک شرح سود آ گئی تھی، آج انہوں نے واپس 15-16% تک کر. انہوں نے اٹھ کے اس وقت جب اس کو کھولا تو ہماری جو سی فورن ریمیٹنس ہے وہ $32 ارب تک آنی شروع ہوگی، جس میں کرنل صاحب نے فرمایا کہ 15 سے 16 ارب ڈالر جو سی تھی وہ پراپرٹی اور کنسٹرکشن کی تھی. اس میں جو تھا تھرڈ آسپیکٹ تھا گولڈ تھا. گولڈ لوگوں نے نہیں رکھنا ہوتا، گولڈ بھی لوگ بیچ کے اس کو بھی پراپرٹی کے اندر لے آتے. اس میں ایک آسپیکٹ آپ کا پرائز بانڈ کا تھا، اس کو بھی لوگوں نے ختم کر کے اس چیز کو بھی یہ اٹھا کے پراؤڈ. مطلب ہر آسپیکٹ سے جو سا پیسہ آنا ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر اس کو طریقے سے اس ملک کے اندر لایا گیا اور ملک کی گروتھ کو بڑھایا گیا. پراپرٹی اور کنسٹرکشن کی وجہ سے جو الائنس انڈسٹریز ہیں، ساروں کو ہی پتہ ہے 40 سے لے کے 70 تک انڈسٹریز ہیں، وہ سب چلنی شروع ہوگی. آج بھی اگر آپ یہ چیز دیکھیں پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ جتنی بھی آج کی جو سی گورنمنٹ آ کے بیٹھی ہوئی ہے جو آج سے 75 سال پہلے والے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ ایک پین نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، آپ کسی انڈسٹری کے اندر کپڑا بناتے ہیں، وہاں بجلی نہیں دے سکتے. آپ کے پاس تو بجلی نہیں ہے کہ آپ انڈسٹری کو بجلی دیں اور وہ انڈسٹری چل سکے. آپ کے پاس گیس نہیں ہے، آپ کے پاس یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے پوری دنیا میں انڈسٹریز چل رہی تھی. آج جب آپ کے پاس ایک ہی انڈسٹری بچی ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ کی تھی جس کو اچھا خاصا چل رہا تھا، اس میں پرابلم کیا آیا کہ یہ اتنا بڑا پرچہ اٹھا کے انہوں نے ٹیکسز کا لگا دیا. آپ ان چیزوں کو کس لیے آتے ساتھ، مجھے تو ابھی بھی اس گورنمنٹ کی یہ پالیسی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے ساتھ پرابلم کیا ہے. آج بھی اٹھ کے اگر یہ کھول دیتی ہیں یہ ساری چیزوں کو اور ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو، تو میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کی اگر انڈسٹری، آپ کا اگر فائنینسز، آپ کا بجٹ، آپ کی ہر چیز پاکستان کی نہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اس لیے گزارش سب سے یہ ہے کہ اس وقت ساروں نے مل کے سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، پاکستانی قوم کے لیے سوچنا ہوگا. یہ صرف ایک ریئلٹرز نہیں ہے، یہ سارے کا سارا پاکستان اس ٹائم آپ کے سامنے بیٹھا ہو. تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ اس چیز کو ایوان بالا تک پہنچائے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ. آپ نے ایک شارٹ ٹائم پہ آپ لوگ آئے اور ہماری اس کوریج کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بھرپور انداز سے اس کو کوریج دیں گے. آپ دوستوں کو شکریہ. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس ٹائم فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے چیئرمین مستر اعجاز خان صاحب بیٹھے ہیں. کرنل آصف کیانی صاحب DHA ریکا کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری عادل بھٹی صاحب ہیں. ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری مرزا شاہد صاحب اور ان کے ساتھ دوست آئے ہوئے ہیں. بحریہ ٹاؤن سے دانیال خان، یاسین منہاس، منیر صاحب اور ان کے ساتھ دوست آئے. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. مطالبات کی بات کی گئی تو میں بھی اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح
جس طرح مطالبات کی بات کی گئی ہے تو میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. جس طرح مختلف شعبوں کی، جس طرح ڈاکٹرز کی ایک کونسل بنی ہوئی ہے، میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، انجینئرز کی انجینئرنگ کونسل ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ہماری ایک ریئیکٹر کونسل جس کے اوپر کافی سارا ورک ہو چکا ہوا ہے، اگر وہ بنا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت سی مشکلات جو ہیں وہ اس سے ہم انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اور میں اپنے چیئرمین بابر بشیر ڈار صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. آپ تمام دوستوں کے آنے کا بہت شکریہ جی. جی السلام علیکم، میں لاجل خان اور ہمارے چیئرمین صاحب نے ہمارا جو موقف ہے وہ آپ تک پہنچا دیا، اور ہم آپ سے یہی التجا کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا یہ میسیج اوپر تک پہنچایا جائے، کیونکہ ہم لوگ یہ جو آپ لوگوں کے سامنے ریئل اسٹیٹ کے مین ہمارے نامزد چیئرمین صاحب اور وائس چیئرمین صاحب نجیب العباسی صاحب اور سردار صاحب، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمارے آپ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اور ہم گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں ایز اے ریئلٹر کہ ان لوگوں سے مشاورت کر کے اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور ہم لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. ہم لوگوں کے لیے اگر آسانیاں پیدا ہوں گی تو عوام کے لیے آسانی پیدا ہوگی، اور آنے والے ٹائم کے لیے اگر آپ گورنمنٹ ملک کے بارے میں سوچیں گے تو ملک کے اندر بہتری آئے گی. تو صرف ایک اینگل سے مت سوچا کریں، گورنمنٹ سے ہماری یہ التجا ہے کہ صرف ایک اینگل سے مت سوچا کریں کہ پیسہ کہاں سے کھینچنا ہے. پیسہ صرف کھینچنے کے بارے میں نہ سوچا کریں، لگانے کے بارے میں سوچا کریں. یہ اس پالیسیز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں جو فورن کنٹریز میں ہیں کہ یہ بھی ٹیکس لگا ہوا ہے، یہ بھی ٹیکس لگا ہوا ہے، یہ بھی ٹیکس لگا ہوا ہے، لیکن ان کنٹریز کو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کنٹریز جو ہیں ان لوگوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. کیا ہم لوگوں کو یہاں پر کیا اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا رہا. ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ٹیکسز ہیں، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، ہماری عوام کے ساتھ ظلم ہے، اور ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے جو بھی ٹیکسز آپ لوگ لگائیں گے ہم لوگوں سے کوشش کیا کریں کہ مشاورت کر لیں. ہم لوگوں کو عزت دینے سے آپ لوگوں کی بھی عزت بڑھے گی. یہ گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے، صرف پیسے کو ہی کھینچنے کے بارے میں مت سوچیں. اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتی ہے، لیکن بالکل بھی اس بارے میں جو ہے وہ نہیں سوچا جا سکتا. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے ہماری یہ تمام جو مطالبات ہیں یہ گورنمنٹ تک پہنچائیں. تھینک یو. اس کو ذرا عادل کو تھوڑا سا دے دیجیے. ایک چیز تھوڑی سی رہ گئی تھی کہ جو ہمارا مطالبات اس میں یہ بھی ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جب بھی کوئی نیا ٹیکس یا کوئی ایسی چیز لگائیں اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے جو تمام شعبوں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیچ میں اٹھا کے اگر لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کافی آسانی کا ہوگی. ادھر ایک منٹ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک صرف 30 سیکنڈ اور دے دیں بس، اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ لیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عادل بھٹی جنرل سیکرٹری رہا. صرف ایک منٹ کے بات کرنا چاہوں گا. یہ 300 سے 400 ارب ڈالر کی اکانومی ہے، ٹوٹل جی ڈی پی کا 60 to 70% ہے. جو جدید ترین جو ہمارے پاس داد و شمار آئے ہیں 60 to 70% آف ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے. اور عدالت میں اس وقت کورٹس میں 65 to 70% کیسز جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہے کہ ہر بندے کا مسئلہ ہے. تو اس میں یہاں پر زیادہ بات کی جاتی ہے بلڈرس کی اور ڈیولپرس کی، اور ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو. ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ شوگر انڈسٹری ہے تو آپ گنے کو نظر انداز کر دیں اور شوگر کی بات کریں. خالی ہمیشہ ہائی جیک کر لیا جاتا ہے ریئل اسٹیٹ کو ڈیولپر اور بلڈر کے نام پر. ٹھیک ہے، جبکہ بیس اس کی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے. تو ہمیشہ ہم نے جو ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا مفاد جو ہے وہ ہمارے لیے سب زیادہ پارٹی رکھتا ہے. اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی کمر میں خنجر گھونپا گیا ہے ڈی این ایف پی پی کے نام پہ. ہمیں بتایا گیا کہ ڈی این ایف پی پی جو ہے ایک سمپل ایک پروسیس ہے، ایک ایپ ہوگی، وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، شناختی کارڈ ڈالیں گے، بندہ چیک ہو جائے گا. یہ وہ اس طرح کر کے لوگوں کو گھیر لیا. ہمارے لوگ ان پڑھ، زیادہ تر 80-90% لوگ ہمارے ان پڑھ ہیں، ان کو ڈی این ایف پی پی کے جال میں پھنسا لیا. اب ڈی این ایف پی پی ہم سے مانگ رہا ہے، ریکارڈ مانگ رہا ہے، ڈی این ایف پی پی نوٹس ہمیں بھیج رہا ہے. 10-10 لاکھ روپے کے نوٹس آئے ہیں ہمارے پاس. وہ نوٹس ریکارڈ میں موجود ہیں. 10-10 لاکھ روپے کے پراپرٹی ڈیلرز کو جرمانے کے نوٹس بھیجے گئے ہیں.
اور جن لوگوں نے وہاں پہ کمپلائنس فارم تھا، جن لوگوں نے کمپلائنس فارم جمع کروا دیا ہے ان سے وہ ریکارڈ مانگ رہے ہیں. ہمارے ڈیلر بیچارے کہاں سے ریکارڈ جمع کرائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ. ہمیں اس کے لیے انصاف چاہیے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، دنیا میں یہودی سب سے کامیاب بزنس مین ہے اور اس کا اصول یہ ہے کہ لوگوں سے کم منافع کماؤ، خود بخود گاہک بڑھ جائیں گے. دنیا میں جب بھی کسی شعبے کو اس طرح سہولت دی جاتی ہے کہ کاروبار 10 گنا کی جگہ 100 گنا ہو تو خود بخود حکومت کا ریونیو بھی 100 گنا بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ ٹیکسز ڈال کر، جس طرح ریئل اسٹیٹ ہے، آج ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ سمجھیں کہ مسائل کا شکار ہے. کوئی روٹی کے مسائل کا شکار ہے، کوئی بچوں کی ایجوکیشن کے مسائل کا شکار ہے، کوئی گاڑی کے پیٹرول کا ہے، کوئی لگزوریس لائف کا ہے. متاثر ہر بندہ ہے. ایک میرے استاد چھوٹی سی بات کہا کرتے تھے، کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ جس وقت بزنس مین کا بزنس چلتا ہے نا تو سب کی خوشحالی ہوتی ہے، اور بزنس نہ چلے نا تو بیکری والوں کا بھی اور ہوٹل والوں کا بھی کام خراب ہوتا ہے. میں نے کہا جی کیا بات کرتے ہیں، روٹی تو سب کھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں پتر، جس وقت بہت پیسہ ہوتا ہے نا بزنس مین کے پاس، وہ کیک کھاتا ہے، وہ دعوتیں کرتا ہے، وہ پارٹیاں کرتا ہے، وہ کسی کے گھر جاتا ہے کیک لے کر جاتا ہے. اور جب اس کو فاقے پڑے ہوتے ہیں نا پتر، وہ صرف اپنی روٹی کا سوچ رہا ہوتا ہے. ایک دنیا کا اصول ہے، آپ بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کریں، بزنس مین کا بزنس بڑھے گا. ریسٹ ایشور کریں کہ ٹیکس کی شرح خود بخود بڑھ جائے گی. کیونکہ اگر میری جیب میں 10 لاکھ ہے نا جی، میں اپنے بچوں کو لے جا کر 10,000 کا کھانا دوں گا، 16% آپ نے ہوٹل میں لیا. میں اپنے بچوں کو لے کر گیا، میں نے ان کو کپڑے لے کر دیے، 16% ادھر چلا گیا. میں نے اپنی بیگم صاحبوں کو ایک 20,000 کا پرفیوم دیا، 3200 روپیہ خود ٹیکس کا چلا گیا. یہ سب کچھ مالی خوشحالی سے پاسبل ہے. ٹیکس کا سسٹم اس طرح چلتا ہے کہ ملک کا بزنس مین کامیاب ہو، ٹیکس کی شرح خود بخود گروتھ کرتی چلی جاتی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق بزنس چل رہا ہو، 7 بزنس مینوں کے ہاتھ سے پیسہ نکلتا ہے نا تو وہ 100% کا 100% ٹیکس میں چلا جاتا ہے. 16% مجھ سے کٹا، 16% آپ سے کٹا، 16% یہاں سے کٹا، چھٹے بندے تک جاتے جاتے یہ 100% کٹ چکا. تو کاروبار چلنے سے ٹیکس بہت آگے جاتا ہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ کاروبار چلنا چاہیے. اس سے ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ متاثر ہے اپنے اپنی حدود کے اندر ہی. اچھا صاحب، یہ کہ فیڈریشن آف ریلٹر پورے پاکستان میں رجسٹرڈ بھی ہے اور کام بھی آپ کر رہے ہیں، دعویٰ بھی آپ نے کیا تھا کہ ہم اس کے ٹیکس کے نظام کو بدلیں گے، ساری چیزیں کی کوشش کریں گے، وہ کرتے بھی رہے آپ. لیکن یہ بتائیں ابھی تک آپ یہی کوشش پہ لگے ہوئے ہیں کہ 2-3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، ہر دفعہ کوئی گورنمنٹ آپ کی سنتی بھی نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں انہیں کو تسلیم بھی کر لیا ہے. تو کیا وجہ ہے، کہاں پہ آپ ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جب ایک بھینس کا 16 دودھ پینے والے کٹے ہو نا جی تو بھینس والے کو تو کچھ ملتا نہیں ہے. یہ 14 پارٹیاں مل گئی ہیں سر، ان کے اپنے للے تللے نہیں پورے ہو رہے. یہ مجھ کو یا پاکستانیوں کو کیا دیکھیں گے سر؟ سچ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو سچ تو یہ ہے. اور یہ حکومت بزنس مین کی طرف سے ان کی آنکھیں بند ہیں، کان بند ہے، زبان بول نہیں رہی، بس پھر بھی ہم پڑھے جا رہے ہیں کلمہ جناب خدا. آج کا دن جو ہے نا سر، یہ فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان نے ویک اپ کال دی ہے. اس وقت 12 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک پشاور سے خیبر تک ایک متعدد اندازے کے مطابق 50 شہروں میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے. آج 16 جنوری ہم نے پریس کانفرنس کا دن رکھا ہے فار ریئلٹرز. تو یہ ہماری پہلی ویک اپ کال ہے سر. اس کے بعد ہم دوبارہ جائیں گے مائی باپ کے پاس، ہاتھ جوڑیں گے، جناب ہماری بات تو سن لیں. بات سنیں گے تو اثر ہوگا. یہاں تو سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے، جس بندے سے فنانس منسٹر یا فنانس منسٹری کے کسی بندے سے بات کریں، کہتے ہیں جس ڈالر کی گال کرو سر، باقی باتیں نہ کرو، ڈالر. تو ہم یہ ویک اپ کال دے رہے ہیں. اس کے بعد اگلا اسٹیج ہمارا اسٹرائک کا ہوگا، اور تیسرا اسٹیج یہ ہوگا کہ پورے پاکستان سے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. جی اذان کے بعد اذان ہو جائے. تقریباً 12 سے 14 بلین ڈالر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے، جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ بھیجتے ہیں. تو اس وقت آپ سب لوگ، سب کے پاس موبائل موجود ہے، گوگل پہ جائیں دیکھیں کتنا شارٹ فال ہے، وہ بیسیکلی ریئل اسٹیٹ کا ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر میں 2-3 چیزیں اکٹھی میں بتانا چاہ رہا ہوں.
اچھا ایک یہ جو ٹیکسیز کا آپ نے کہا جی کہ بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ فیڈریشن آف ریئلٹرز، دیکھیں جی جب ہمیں کوئی سنے گا نا تو ہم اپنی تجویز دیں گے. 2016 سے یہ بات چیت چل رہی ہے. پچھلی گورنمنٹ نے سنا، ریل اسٹیٹ پہ بھی بوم تھا، خوشحالی تھی، سب طرف تھا. اب یہ ہے کہ انہوں نے بغیر سنے، بغیر ہمارے ساتھ مشاورت کیے، ہم نے یہ اس میں لکھا ہے کہ جی مشاورت سے قانون بنائیں تو نقصان نہیں ہونا تھا. گورنمنٹ کو جو ریونیو پہلے آ رہا تھا ریل اسٹیٹ ٹرانزیکشن سے، کیا وہ ان کے ٹیکسز دگنے کرنے سے دگنا ہوا؟ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب کم ہوا. تو اگر یہ اس کو کنٹینیو رہنے دیتے، دیکھیں جو ہے نا فارن کرنسی کے جو معاملات ہیں ان کے، اس میں سے میں نے بتایا کہ 14-15 بلین جو ہے ریل اسٹیٹ میں آتا ہے. ملک کا جو انویسٹر ہے جو ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو یقین نہیں ہے ان کے اوپر، اور یہ جو ڈیفالٹ والی بات چیت ہے یہ شاید زیادہ اس نے بھی نقصان پہنچا دیا. تو جی سر. یہ جو آپ احتجاج اور دھرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کب تک کب لیں گے؟ ڈیڈ لائن ابھی بتائیں گے. گزارش یہ ہے جی، ہم ڈاکٹر کی طرح نبض دیکھتے ہیں. آج پورے پاکستان میں پریس کانفرنس ہے، ہم پھر حکومت کی طرف جائیں گے. اگر انہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا تو پھر دوسرا ہمارے پورے شہروں میں احتجاج ہے. پھر بھی معاملے کو سیریس نہ لیا تو 30 دن کے اندر اندر پورے پاکستان کی ریل اسٹیٹ کمیونٹی اسلام آباد میں ہوگی. یہ آپ حکم کیجیے. سر آپ نے بتایا کہ 14 سے 15 ڈالر سالانہ جو ہے وہ فارمر ریمیٹیشن جو آتی ہیں وہ آپ کی بدولت آتی ہیں، اور ایک بہت بڑا یہ سیمنٹ پلر نہیں ہے، ایرن پلر ہے یہ جو اکانومی کا کہلائے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بلین ڈالرز کے جو کاروبار کرنے والے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ ڈی این پی پی کے جو ہے وہ ہماری کمر میں ایک خنجر کے طور پر گھما گیا ہے. میں نے بتایا اتنا بلین ڈالر کا کاروبار کرنے والے اپنا ریکارڈ نہیں کرتے جو دے کر اپنے آپ کو نیٹ کلین کر لیں کہ یہ دیکھیں جی ہم سالانہ کاروبار کرتے ہیں، یا دینے ہی نہیں چاہتے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نظام اے سے بنتا ہے اور زیڈ پہ جاتا ہے. دنیا کا کوئی نظام یا دنیا کی کوئی چیز بنیاد نہ ہو اور آپ چھت ڈالنے کی کوشش کریں تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. ہمارے ملک کی ٹریجڈی یہ ہے کہ بنیادیں معیشت کی کھڑی نہیں کرتے، چھتوں پہ چھتیں ڈالنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بزنس مین طبقے کو ایک سہولت تو دیں تاکہ وہ اپنے ریکارڈ کو مینٹین کرنا، یہ تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹر کونسل بنائیں. ریئلٹر کونسل بننے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا جو بھی کمیشن یا اس کی محنت کا معاوضہ ہے وہ بذریعہ پے آرڈر ملتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ایک سال میں 20 پے آرڈر ملتے ہیں سروسز چارجز کے، وہ کیسے ٹیکس سے دور بھاگ سکتا ہے؟ خود ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے اربوں روپے کا ٹیکس آ سکتا ہے اگر اس شعبے کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کر کے کیا جائے. آج کے دن میں تو عجیب بات یہ ہے کہ آپ کسی نائی کے پاس جائیں نا، وہ آپ کے بال کاٹتے ہوئے پوچھے گا سر پلاٹ تو نہیں لینا، بڑا چنگا پلاٹ ہے میرے کو. اس جگہ حتیٰ کہ آئس کریم بیچنے والا بھی بعض اوقات آپ کو پلاٹ بیچتا ہوا نظر آئے گا. یہ جو محلوں میں پھیری لگاتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ فلان جگہ گھر کا پورشن خالی پڑا ہے، کرائے پہ چاہیے. جب آپ بے مہار کسی فصل میں بیل کو چھوڑ دیں گے، کھائے گا کم اجاڑے گا زیادہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رجسٹرڈ کریں، بالکل ایک ریئلٹر کونسل بنائیں، بغیر رجسٹریشن کے کوئی کاروبار نہ کریں، اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو بھی جو پیسہ ملے وہ پے آرڈر کے ذریعے ملے. اور اگر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسہ پے آرڈر کے ذریعے ملے گا تو یہ کام بھی ختم ہو جائے گا کہ جی 1 کروڑ کی پراپرٹی خرید 3 کروڑ کی پراپرٹی خریدی، 1 کروڑ کی رجسٹری کرائی. جب آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو 6 لاکھ کمیشن دیں گے تو خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کہ پراپرٹی 3 کروڑ کی بکی ہے. لیس ویلیو پہ پراپرٹیز بھی نہیں ہوں گی. ہر چیز ختم ہو سکتی ہے اگر ول ہو کہ ہم نے فیصلے ملک کے لیے کرنے ہیں. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ جتنا آپ نظام ٹیکس کا دیکھ رہے ہیں نا، یہ مجھے اور آپ کو ایک کارنر میں پھنسا کر پیسہ لینے کی ترکیب ہے، محب وطنی نہیں ہے. اگر ملک کے بارے میں دیکھیں سر، معذرت کے ساتھ IMF قرض دیتا ہے نا تو ہمیں ان کو کہتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، آٹے کی قیمت بڑھاؤ، چاول کی قیمت بڑھاؤ، بجلی کی قیمت بڑھاؤ. یہ کون ہے؟ یہ میں اور آپ استعمال کرنے والے جن کی زندگی پہلے بڑی پھنسی ہوئی ہے. یہ نہیں کہتے
کابینہ 200 بندوں کی نہ رکھو, 160 مرسڈیز نہ منگاؤ, یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو اتنا بڑا نہ کرو, یہ اتنے خربوں روپیہ قومی اسمبلی میں نہ لگاؤ, اتنے خربوں روپیہ صوبائی اسمبلی. یہ کبھی بھی IMF نے نہیں کہا, آپ دیکھیے گا. وہ صرف آپ کے اور میرے بجلی کے بل بڑھاتے ہیں, وہ آپ کے پٹرول کی میری قیمتیں بڑھاتے ہیں, پلوں پہ ہائی ویز پہ پیسہ فوراً دیتے ہیں, لیکن آپ کہیں نا ایجوکیشن کے لیے ہیلتھ کے لیے پیسہ نہیں دیتے. بدقسمتی یہ ہے سر, ہم نے نظام کو بڑا الٹ پلٹ رکھا ہے. اس ملک میں معذرت کے ساتھ کتے آزاد ہیں اور جو پتھر ہیں وہ بندے بھی ہیں. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں جب تک آپ ایک قانون کی بالت, ایک صرف دنیا کی جس ملک کو بھی آپ ترقی یافتہ دیکھیں گے نا, ایک چیز دیکھیں گے, فوج سرحد پہ مضبوط ہے, پولیس ملک کے اندر مضبوط ہے. یہ طاقت جہاں پر بھی ہے وہ ملک ترقی کرتے ہیں اپنی صحیح ڈیوٹی کے ساتھ. ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے سر, ہم اس سسٹم کی بات نہیں کرتے. میں اپنی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں. یقین کریں ہم چاہتے ہیں ملک بھی چلے, اکانومی بھی ہو, ہم یہ جانتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, میرے آفس کا بچہ ہے, وہ اس نے پچھلی دفعہ مجھے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ میں نے بہن کی شادی کرنی ہے, حالات بہت اچھے تھے. میں نے کہا کتنے کی ہوگی؟ اتنے پیسے. میں نے کہا یہ لو, اللہ نے دیے ہوئے تھے لے لو. ابھی اس نے مجھ سے کہا چھوٹی بہن کی شادی کرنی ہے, میں لڑ پڑا ہوں. میں کہا میں ہی رہ گیا. کیوں بھائی, میرے پاس اپنے خرچے کے پیسے نہیں ہیں تو لڑ پڑا ہوں نا. ہر بندہ, آپ میں سے ہر بندہ, اگر آپ کی جیب میں آج 1 لاکھ ہونا سر, پہلا کام آپ یہ کریں گے اپنی کسی بہن کے پاس جائیں گے, سر پہ ہاتھ رکھیں گے, میرا بچہ یہ 10,000 کی ہے. شرط کیا ہے؟ آپ کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. سسٹم ایسا بنائیں کاروبار چلے, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے جیب میں پیسہ ہو, آپ کی جیب میں پیسہ ہو, ہم دینے والے ہیں, لینے والے نہ ہوں. میں سسٹم کے لیے روتا ہوں سر اپنی کمیونٹی کی. یہ جو DNFBP سر جی, راولپنڈی چیمبر آف کامرس ہمارے ساتھ کھڑا ہے جی. میں وہاں پہ ہم دو یہ ریئل اسٹیٹ ریلیٹڈ 2 کمیٹیز ہیں وہاں پہ, کنسٹرکشن اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ. سردار تنویر صاحب چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے, اور جو ہاؤزنگ اینڈ ریئل اسٹیٹ کی کمیٹی ہے اس کا میں چیئرمین ہوں. ہم چیمبر کو بھی یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اپنی ایسوسیشنز کو بھی کر رہے ہیں. راولپنڈی چیمبر ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ لوگوں کو دعوت دیں گے. 19 کو ہمارا وہاں پہ پنڈی کے تمام آلموسٹ جو ایسوسیشنز ہیں وہ چیمبر میں ایک جوائنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان آ رہی ہے, اسلام آباد کی یونینز آ رہی ہیں, پنڈی کی ساری یونینز. تو راولپنڈی چیمبر میں آپ لوگوں کو دعوت ہے 19 کو سر. جو DNFBP کا ہے جی, پلیز اس کو تھوڑا سا کرسپ سا میں بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ رجسٹر ہوئے. اس کے پروٹوکولز جو ہے نا وہ پاکستان نے نہیں بنائے, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس نے نہیں بنائے, ڈکٹیٹ کیے گئے. یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ کسی نہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر آتی ہے نہ کس طرح انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے, اور انٹرنیشنل NGO ہے. انہوں نے ہمیں وقت ڈالا ہوا اور ہمیں گرے لسٹ میں لے گئے. تو اس وقت چونکہ گرے لسٹ میں تھے تو ہم نے بہت سارے جو ان کے پروٹوکولز تھے بغیر رجسٹر کیے ایکسیپٹ کر لیے اور ہم لوگوں نے رجسٹر کر لیا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجسٹرڈ لوگوں کو صرف کاروبار, کیونکہ رسک صرف رجسٹر کے لیے ہے, جو نان رجسٹرڈ ہے, یعنی اگر مثال کے طور پہ میری ایسوسیشن ہے, 500 رجسٹرڈ ممبر ہیں, اس کے سب نے لائسنس لیا ہوا ہے, سب ٹیکس بھرتے ہیں, سب DNFBP سائن کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد ان 500 کے ساتھ 5000 نان رجسٹرڈ بیٹھا ہوا ہے. میں تو ٹیکس بھی دیتا ہوں, جواب دہی بھی کرتا ہوں, ڈاکومنٹیشن بھی کرتا ہوں. جو نان رجسٹرڈ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور وہ سارا کچھ انجوائے کرتا ہے, پیسے بھی زیادہ کرتا ہے, جواب دہی بھی نہیں کرتا. تو DNFBP وجہ یہ ہے سر کہ جو سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک سسٹم ہے جو کہ DC ریٹس کا پچھلے 70-75 سال سے وہ رائج ہے. ہم ہزارہ دفعہ گورنمنٹ کو کہہ چکے ہیں کہ ہم فیئر مارکیٹ ویلیو پہ جانا چاہتے ہیں, پھر وہ DC ریٹ اور FBR ریٹ لکھ دیتے ہیں. ایک ٹرانزیکشن ہے جو کہ 1 کروڑ روپے کی ہوئی ہے, رجسٹری اس کی ہوئی ہے 20 لاکھ روپے کی. اب 80 لاکھ روپے کی جو ان ریکارڈڈ ٹرانزیکشن ہے وہ میرے ذمہ ڈال دیں کہ بھئی پراپرٹی ڈیلر نے کیوں نہیں رپورٹ کی. گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی بک رہی ہے اور 20 لاکھ روپے میں رجسٹری ہو رہی ہے. سو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمارے اوپر لائبلٹیز بڑھانے کے بجائے محکموں کے اوپر لائبلٹیز بڑھائیں. ہم تو بھائی اس میں 1% یا 2% کمیشن کے حصے دار ہیں. صرف پراپرٹی تو آپ نے سیل کی اور انہوں نے لے لی, ٹھیک ہے, پیسے آپ کی جیب میں گئے, میں نے تو صرف 2% لیا ہے. لائبلٹی ساری میرے پہ ڈال دی ہے کہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے.
اس چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈی این ایف بی پی کے پروٹوکولز کے تحت ہماری گردن تو پکڑ لی ہے، اپنے قانون نہیں ٹھیک کیے، تو وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم بالکل ذمہ دار شہری ہیں اور ہم انشاءاللہ پروٹوکولز کو ماننا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے اپنے قوانین کو ٹھیک کریں. شکریہ ادا کریں. اور کوئی کوشچن جی؟ تمام بہت شکریہ جی، چائے کا انتظام ہے. تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی، جزاک اللہ.